الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، علماء کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اور ان سے پہلے منتظمین کی بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ شاید میں اپنا موضوع نہ بیان کر سکوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور دو اہم مقررین ابھی موجود ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ عشاء کی نماز کا ہے. جو وقت دیا جا رہا ہے، اگر اس وقت پر پابندی کے ساتھ مقررین اپنی تقریر ختم کرتے رہیں تو کم سے کم 11 بجیں گے. 11 بجنے کے بعد ہر آدمی کی یہی کوشش رہے گی کتنا جلدی اپنے گھر پہنچ جائے اور عشاء کی نماز سب کی کھچڑی میں پڑ جائے گی، جبکہ ساری کی ساری توجہ ہماری اور آپ کی اس طرف ہونی چاہیے کہ اللہ کی توحید اور عبادت کا جو سب سے اہم مظہر نماز ہے اسے وقت اس کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے. کہیں ہم لوگ شہر سے باہر ہوتے، دور ہوتے، جہاں عام آبادی نہ ہوتی، وہاں جو عام روٹین کا وقت ہے اس سے مؤخر کر دیتے، کوئی یہاں مسئلہ نہیں تھا. لیکن آبادی یا شہر کے اندر رہ کر کے نماز کو اس کے وقت سے اس قدر مؤخر کیا جائے. اہل علم موجود ہیں، جہاں تک میری ناقص رائے ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. اس کے بعد ساتھیوں چند باتیں میں بڑے ہی مختصر وقت میں کہہ کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس زمین کا مالک اور خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات میں متصرف ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا مربی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق پر اور ہر انسان کے اوپر فرض اور واجب ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں تفصیل میں نہ جا کر کے بڑے اختصار کے ساتھ اور ہر حق سے متعلق تھوڑی گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ بڑی کمی ہے عمومی طور پر ہمارے عام لوگوں میں اور پڑھے لکھے طبقے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا مختصر سا تصور رہا کرتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، مالک ہے، موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہونی چاہیے وہ ہمارے اور آپ کے ہاں سے مفقود ہے.
اس لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کا جو حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، جس کی طرف قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے، متنبہ کیا ہے، بتایا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ سورت جو قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ کہا گیا ہے، اس میں قریش کے سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مکمل معرفت کرا دی ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، وہ آیت جو قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت کہلاتی ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ آیت، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مکمل طور پر کرائی گئی ہے، تاکہ اسی بنیاد پر شاید اس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بھی بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی مملکت کا وسعت کا بھی ذکر ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ اس آیت میں جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ متعدد کتاب کے حوالے سے سورہ الصحیحہ کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ آسمان، ساتوں آسمان اگر ایک گول حلقہ بنا کر کے کرسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کسی بہت بڑے صحرا کے اندر ایک لوہے کا گول دائرہ رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی کے مقابل میں اتنا عظیم ہے جتنا ساتوں آسمان ایک اس کرسی کے مقابل میں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس کے دل میں جس قدر زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے، اور جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ساتھیوں 3 چیزوں کی معرفت داخل ہے۔ بغیر ان 3 چیزوں کو جانے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ موجود ہے، اس کی ذات کی معرفت۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی صفات کو جانا نہ جائے، اس کی معرفت، اس کے صحیح بارے میں، اس صحیح معاملے، صحیح بارے میں، صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی بہت بڑا علامہ اور عالم ہو، اگر کسی ایسی مجلس میں پہنچ جائے جہاں لوگ اسے جانتے نہیں ہیں تو لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ کب قدر کریں گے؟ جب اس کے خوبی کو، اس کی صفات کو، اس میں کیا ہنر ہے، جب پہچان جائیں گے تو اس کی قدر کریں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو اچھی طریقے سے پہچان جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ہم ادا کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہے اسے بھی ہم جانیں تاکہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھیوں دوسرا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا جائے۔ اسی لیے میں تفصیل میں نہ جا کر کے اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر سورہ حدید لے لیجئے۔ پہلی ہی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو کرائی گئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام۔ آخر تک 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما رزقکم مما اختلفوا فیہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ اسی طریقے سے سورہ دخان کے اندر، سورہ التغابن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت
آخرت پر ایمان کی معرفت ساری کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں ساتھیوں 4 چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے. جب تک 4 چیزوں پر ہم ایمان نہیں لے آئیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لے آیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لے آیا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لے آیا جائے. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ چیز متفق علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تیسری چیز جو موضوع کا لب لباب ہے وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی، جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم نے ایمان لے آ لیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بھی مان لیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی مان لیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی ہم قبول کر لیا، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں. اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہی وہ حق ہے جس کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جن اور انس کی پیدائش ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی وہ حق ہے جس کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لے آئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا منہم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید باری تعالی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، آپ کے پیچھے سوار تھا. آپ نے ہم سے سوال کیا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. 3 بار آپ نے ہی سوال کیا. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن ساتھیوں اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو حق عبادت ہے، عبادت کیا چیز ہے. اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر شرک کا گھر کر آیا ہے. آج ہمارے اندر اختلاف اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے. آج ہمارے اندر انشقاق اور افتراق نے جگہ لے لی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حق یعنی جو حق عبادت ہے ہم نے اسے اچھی طریقے سے پہچانا نہیں. اس لیے اسے پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا چیز ہے. اسے میں ایک عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر اسے آپ نے سمجھ لیا تو مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ساتھیوں پہلی اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کی دعوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ عبادت کی 4 شکلیں ہیں. 4 شکلوں کو اگر ادا نہ کیا جائے تو ہم موحد نہیں کہلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کا حق ہے ہم اسے ادا نہیں کریں گے. اس لیے اسے اختصار کے ساتھ سنتے چلیے. اور یہی ہمارے موحد ہونے کی علامت ہے، یہی ہمارے متحد ہونے کی ضمانت ہے. اگر اس کے اندر ہم نے کوتاہی کی، ان چاروں شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے اندر بھی ہم نے کوتاہی کی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائیں گے. ساتھیوں وہ 4 شکلیں کیا ہیں؟ آواز جانے رہے یہاں سے. 4 شکلیں کیا ہیں ساتھیوں؟ پہلی چیز یہ ہے دل کی عبادت ہے. توجہ چاہوں گا، اہل علم موجود ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو متنبہ کر دیں گے. پہلی عبادت دل کی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے.
اور اس میں بہت سے توحید کے داعی اور توحید کے مدعی حضرات اس کے اندر کوتاہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اختلاف، انشقاق، فتنہ، فرقہ بندی جاری ہے۔ اگر اس توحید کو ہم پوری کر لیں، یعنی جو دل کی عبادت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے ہم جان لیں۔ ساتھیو، مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، توجہ دیں گے، ہم نماز کو مانتے ہیں، ہم چاہے جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نماز پڑھنی چاہیے اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز پڑھنے بڑا کوتاہ نظر آتا ہے۔ کبھی 2 وقت کی پڑھ لیتا ہے، کسی ہفتے پورے ہفتے نماز پڑھ لے رہا ہے، اور کبھی مل گیا تو پورے ہفتے نماز چھوڑ دے رہا ہے۔ حضر میں ہے تو نماز پڑھ لے رہا ہے، سفر میں ہے تو نماز چھوڑ دے رہا ہے، صحت ہے تو نماز پڑھ لے رہا ہے، بیماری ہے تو نماز چھوڑ دے رہا ہے، خوشی کے ایام ہے تو غائب ہے، کوئی مصیبت آئی تو نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا نمازی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ یا صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ شخص نماز بھی پڑھے۔ اسی طریقے سے جو دل کی عبادتیں ہیں اس کا دعویٰ کرنا یا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ دل کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہم کریں۔ دل کی عبادتیں کیا ہیں ساتھیوں؟ مثال کے طور پر دل کی عبادتیں کیا ہیں؟ محبت دل کی عبادت ہے، خوف دل کی عبادت ہے، یقین باللہ دل کی عبادت ہے، رجا اور امید صرف دل کی عبادت ہے، توکل دل کی عبادتیں ہیں۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ہم زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا توکل کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن ساری کی ساری ہماری توجہ اور ہمارا اعتماد اپنے مدیر کے اوپر رہا کرتا ہے۔ وہ نماز میں تاخیر کے لیے کہے، ہم نماز میں تاخیر بھی کر دیتے ہیں۔ ہم یہ ایمان تو لے آتے ہیں کہ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے دھوکے بازی اور جھوٹ بولنے سے بھی ہم پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ہمارے توحید جاگزی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں کیا ہے؟ دل کی عبادتیں ہیں۔ جو خوف ہونا چاہیے کسی اور سے نہ ہو، جو توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر کسی اور سے نہ ہو، جو امید ہونی چاہیے وہ کسی اور سے نہ ہو، جو یقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا چاہیے وہ کسی اور پر نہ ہو۔ ذرا توجہ دیں، اگر اس مجلس کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وزیر اعظم کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی ایک بات وزیر اعظم کے خلاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن ہم مانتے تو ہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے لکھ رہے ہیں ہماری باتوں کو، لیکن اللہ کے خلاف ہزاروں کام ہم کرتے جاتے ہیں اس کے حکم کے خلاف، اور ہزاروں باتیں کرتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جتنا اس جاسوس کے موجود ہونے پر یقین ہے، اللہ کے دونوں فرشتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے دل کی جو عبادتیں ہیں ضروری ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے۔ ہمارے خوف کا عالم تو یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اس ڈر سے کہ ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی، اس ڈر سے کہ ہماری پلین چھوٹ جائے گی، ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ ہمارا مدیر ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ ہمارا باس ہمیں نوکری سے نکال دے گا، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمیں اللہ کا خوف کم ہے اور ان لوگوں کا خوف زیادہ ہے۔ تو توجہ دینی چاہیے کہ سب سے اہم چیز جو دل کی عبادت ہے، اور تمام عبادتوں کی بنیاد یہی عبادت ہے، اگر ہماری دل کی عبادتیں صحیح نہیں رہی تو دوسری عبادتوں کو بھی ہم کما حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت عبادات کی کیا ہے ساتھیوں؟ دل کی ہے، اور دل کی عبادت میں کمی کی وجہ سے ساتھیوں آج ہمارے اندر مختلف قسم کے فرقے، فتنے اور اختلافات ہیں جس کے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری چیز عبادت کیا ہے؟ بدن کی عبادت ہے ساتھیوں، بدن کی عبادت، ہاتھ اور پیر کی عبادت، اعضائے جسمانی کی عبادت، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے۔ یہ ساری عبادتیں کس کی ہیں؟ جسم کی عبادتیں ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری عبادت زبان کی عبادت ہے، تیسری عبادت زبان کے بات ہے، جیسے دعا ہے، استغاثہ ہے، التجا ہے۔ یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ زبان کی ہیں۔ یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے
ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس عبادت کی تعلیم دی ہے اس میں تو یہاں تک آپ نے سکھایا ہے کہ اللہ کا حق جو عبادت ہے، توکل ہے، اس میں اللہ کے برابر کسی کو شریک نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہنا سننا گوارا نہیں فرمایا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آج بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم صرف آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بڑی امید لے کر کے آئے ہیں، ہمیں یقین ہے اگر آپ چاہ لیں گے تو ہمارا کام یہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کا وہاں پر کوئی تصور و کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بندہ اگر چاہ لے اللہ کی مشیت کے بعد چیزیں اگر اللہ چاہ لے تو کام ہو جائے گا وہ، لیکن اللہ کے چاہے بغیر بندہ جتنا چاہے تو اگرچہ بندے کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، زبان سے بھی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، زبان سے ادا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب اور اس کی حق تلفی ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ عبادت ہے ہماری اور آپ کی، وہ مالی عبادت ہے۔ یہ بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ مالی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ قربانی ہے، مالی عبادت ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنا مالی عبادت ہے۔ نظر ماننا مالی عبادت ہے۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یہ سارے کے ساری مالی عبادت ہیں۔ یہ بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حق جو ہے وہ حق عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور صرف نام لے کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوتھا حق جو بڑا تفصیل طلب ہے وہ اہم ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی کیا جائے۔ کسی بڑے کے سامنے اگر ہم بے ادبی سے باتیں کرتے ہیں، کسی بڑے کی مجلس میں رہ کر کے اگر ہم بلند آواز سے بات کرتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ بات کر رہا ہو، وہ ہماری طرف متوجہ ہو، اگر وہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہم دوسری طرف متوجہ ہوں تو یہ چیز بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں ہو کر کے غیر اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طرف متوجہ نہ رہنا، بلکہ اس طرف دائیں بائیں سامنے نہ متوجہ ہو رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ کسی بڑے کی حکم عدولی کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کی بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرمان کو نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے۔ کسی بڑے کی مجلس میں رہ کر کے اس سے نہ مانگ کر کے کسی اور سے مانگنا، یہ اس کی حق تلفی ہے اور بے ادبی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد میں آ کر کے کسی اور سے کچھ مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ادب حق ادب بھی ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حقوق کے سمجھنے اور اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔